بلا کر جناب ہم شاہ صاحب کے غریب خانے میں پہنچ گئے ہیں جناب. شاہ صاحب کہتے ہیں غریب خانہ ہے, اور ہم اس وقت پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وہ دیکھو خان صاحب ایتھے آ کے بھی انگلش کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. خان صاحب تجھے کی پڑھ رہے ہیں سر, اب کیسا لگ رہا ہے سر؟ بہت اچھا. ایبٹ آباد میں اس موسم میں اگر آپ یہاں پہ نظارہ کریں, اسٹڈی کریں, کتابیں پڑھیں, واک کریں, تو یہ اس وقت ایبٹ آباد آنے کا بہت بہترین موسم. واہ, خان صاحب نے سارا کچھ دستا ہے ایک دفعہ جناب. فی الحال میں چارج لانا, دیکھو فون میرا بالکل چارج مانگ رہا ہے, تو فی الحال بعد چ ملاقات کرنے تھوڑا نا. کم چیک کرو, دیکھو مینوں اوتھے چھڈ کے خود بھج رہے نے جناب. وہ دیکھو گڈی کڈ کے, اوے رک جاؤ مینوں بھی لے جاؤ نال. ہیلو پراوو تھیرو جناب. شاہ صاحب کے کام چیک کریں. ادھر انہوں نے جناب ہمارے لیے افطاری کا بندوبست کیا ہوا ہے. کافی زیادہ بڑی تعداد سے جناب انہوں نے آ چکے سر پردہ کپڑا چکو جناب. تھلے دیکھو فروٹ جناب, فروٹ سلاد. قدوس بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ میں بہت اچھا ہوں. یہ سبوک صاحب کے بھائی ہیں, ہمارے بھی بھائی ہیں, اور یہ انتظام ہو رہا ہے افطاری کا. پانڈے سارے کھلارے ہوئے نے پراواں نے, پتہ نہیں ڈال تو رہے جو سر پانڈے تو لینے سر. اللہ پانڈے تو رہے جناب. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. ارشد مشہدی صاحب جناب ایم فل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے مولوی بن گئے. بھائی جان بھی بیٹھے سن رہے ہیں, اور بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے جناب. ویسے مشہدی صاحب کو ہم نے بلانا ہے پروگرام میں بھی. جو ینگ اسکالر ہوتے ہیں ہمارے ہاں, ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. دبنگ مشہدی صاحب, آج کل کے جو حالات ہیں, جو ہم غزہ کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں سر. یہ تھوڑا سا بتائیں جو مسلمان وہاں قربانیاں دے رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل جو مؤثر ذمہ داری بنتی ہے وہ تو عالم اسلام کی قیادت کی بنتی ہے, خواہ وہ عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو. عام مسلمان یہ ہے کہ وہ اپنی قیادت کو پریشرائز کر سکتا ہے جمہوری اور آئینی دائرے میں رہ کر, احتجاج کے ذریعے, تحریک کے ذریعے, صحافی حضرات اپنے قلم کے ذریعے, علماء واعظ و ارشاد میں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. تو میرے خیال میں شاید مسلم دنیا کی قیادت کا ضمیر بیدار ہو جائے. عام آدمی تو نہ کوئی مؤثر حیثیت رکھتا ہے اور نہ وہاں تک کوئی مؤثر رسائی رکھتا ہے. عسکری جو لوگ ہیں وہ بہت مصروف ہیں, ان کو تو چلیں مصروف رہنے دیں. آپ سر یہ بتائیں کہ یہ جو اتحاد کی بڑی ضرورت ہے, مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. غزہ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے خاص طور پہ آپ دیکھیں غیر مسلم ممالک جو ہیں ان کی طرف سے زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے اسرائیل پہ. مسلمان ستے پہ نے پائی جانے کی وجہ. مسلمان ممالک بنیادی طور پر اپنے مفادات کے اسیر ہیں, اور جدید قومی ریاستوں میں غلام تو نہیں ہو گئے, یہی کہہ لیں آپ. یہ بس غلامانہ سوچ مناسب لفظ ہے. زبردست. ان کے لیے جو سب سے اولین ترجیح ہے وہ اپنے ملک ہیں, اور وہ بھی برائے نام. یعنی سب سے پہلے اسلام کے بجائے سب سے پہلے پاکستان کا تصور آ گیا, عرب قومیت کا نعرہ آ گیا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے عالم اسلام کی اس وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے. تو سیاسی طور پر ان کی حقوق بھی سلب ہو گئے ہیں, اور مسلمان جا بجا محکومانہ اس میں بھی زندگی گزار رہے ہیں. جہاں تک آپ نے اتحاد کی بات کی, تو بیانیہ کی حد تک بھی اگر امت مسلمہ کوئی مؤثر بیانیہ تشکیل دے کر اس کو عالمی سطح پر آواز اٹھا لے, تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھی کنٹریبیوشن ہوگی. لیکن یہ بیانیہ کی حد تک بھی متفق نہیں ہے, اور مختلف آراء ہیں. اور مشہدی صاحب یہ ایک تو ہے ہماری OIC, جو آج کل آپ کو لگتا ہے کہ صرف OIC رہ گئی ہے. اتحاد کا بظاہر تو کوئی بھی ایسا فارمولہ نظر نہیں آ رہا جب تک کہ یہ اپنے مفادات سے اٹھ کر نہیں سوچے. اب کوئی ایسا لیڈر آپ کو نظر آتا ہے امت مسلمہ میں جو ٹف ٹائم دے سکتا ہے, اور امارت اسلامیہ کی طرف سے کوئی رسپانس ہے آیا ہے ان کے حوالے سے غزہ کی؟ دیکھیں, وہ اقبال کے ایک مصرع نا, گر تہران ہو عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. لیکن تہران سے بھی اب کچھ توقعات کم ہو رہی ہیں. جس طرح مڈل ایسٹ میں اس نے پراکسی وار کے ذریعے آگ اور خون کے جو شعلے برپا کر رکھیں, تو اس سے بھی کچھ توقعات مدھم ہوتی جا رہی ہیں. امارت اسلامیہ نے خلاف توقع نہ کوئی ایسا مضبوط رد عمل ظاہر کیا ہے کہ جس سے کم از کم مسلمان کسی درجے میں خوش تو ہو جاتے, بلکہ ایران سے بھی کمزور بیانیہ انہوں نے قائم کیا ہے, بلکہ پاکستان سے بھی کمزور بیانیہ ان کا ہے جتنی ان سے توقع تھی. کیا وجہ ہے یہ؟ میرے خیال میں وہ شاید ہوشیار ہو گئے, سیاسی ہو گئے, بچے نافرمان ہو گئے. مسجد میں آ گئے جناب, اور افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ افطاری کے لیے
صاحب نے ہمیں ادھر بٹھا دیا, خود برات بجے ہی پھر رہا ہے, بجے ہی پھر رہا ہے. خان صاحب یہ شاہ صاحب کتنا کھانا جی سر. افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, افطاری کے انتظامات ہوئے ماشاء اللہ. اور شاہ صاحب والے دیکھو بجے ہی پھر رہے ہیں جناب. کدھر چلا گیا سر, پتہ ہے کوئی مینج کر رہے ہیں چیزوں کو؟ ہاں ساری مینجمنٹ چل رہی ہے. خان صاحب دیوی بالکل روزے دی ہوئی ہے. تو خان صاحب کی چوک میں افطاری کے ٹائم جناب, اور افطاری کرتے ہیں چپ کر کے بس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تجھ کو شہید سرا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تجھ